اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا تو کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی تو ماپ اور تول پوری کرو اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لاؤ. اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہ گیروں کو ڈراؤ اور اللہ کی راہ سے انہیں روکو جو اس پر ایمان لائے اور اس میں کجی چاہو. اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہیں بڑھا دیا اور دیکھو فسادیوں کا کیسے انجام ہوا. حضرت شعیب علیہ السلام کا مختصر تعارفی خاکہ کل کے درس میں بیان ہوا. مدین کسے کہتے ہیں اور آپ ان کے برادری میں سے کیسے تھے اس کا ذکر کل کے درس میں گزرا. حضرت شعیب علیہ السلام مدین بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. جب آپ اپنی قوم کے درمیان تشریف لے گئے تو سب سے پہلے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی. آپ نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت سے مراد یہاں پر اللہ پر ایمان لانا ہے. ایمان کے بغیر عبادت یہ نامکمل ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ کی عبادت کرو یعنی اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایمان لانے کے لائق نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی. روشن دلیل سے مراد خود حضرت شعیب علیہ السلام کی ذات اور آپ کے صفات ہے کہ آپ کی ذات اور آپ کے صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر دلائل ہے. ہر نبی کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اس کا ہر لمحہ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہوا کرتا ہے اور ان کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن دلیل آئی. روشن دلیل سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کا معجزہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کے معجزے کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے. بہت سارے انبیاء کے معجزے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن ہر نبی کو کسی نہ کسی معجزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا. ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہزارہ معجزات تھے، ان میں سے چند کا ذکر قرآن میں ہے، سب کا ذکر نہیں ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ آپ کو شعیب یعنی گھاٹی والا پہاڑ کا بادشاہ آپ کو کہا جاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ جب آپ کسی بھی پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تھے چاہے جتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، جب آپ چڑھنے کا ارادہ رکھتے تھے تو وہ پہاڑ خود بخود جھک جاتا تھا. جیسے ہم سیڑھی پر چڑھتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام اس طریقے سے پہاڑ پہ چڑھا کرتے تھے.
ایک دفعہ میں حضرت شعیب علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھ گئے، آپ کا کیا تھا؟ معجزہ تھا، اس لیے آپ کو شعیب کہا گیا، یعنی پہاڑوں کا بادشاہ، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ الغرض یہ کہ بعض لوگوں نے کہا یہ آپ کا کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، معجزہ آ گیا، اور میں خود نبی بنا کر تمہارے درمیان مبعوث ہو چکا ہوں۔ ان کے درمیان، ان کے اندر، حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے اندر بہت ساری کمیاں تھیں۔ ناپ تول وہ برابر نہیں کرتے تھے، چیزوں کو گھٹا کے دیتے تھے، زمین میں فساد کرتے تھے، راستوں پر بیٹھتے تھے، لوگوں کو ستاتے تھے، دن میں ڈاکہ زنی کرتے تھے، رات میں چوری کیا کرتے تھے، بہت ساری برائیاں ان کے اندر تھی۔ تو اس کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو ماپ اور تول پوری کرو۔ یہ لوگ ماپ تول میں بہت کمی کیا کرتے تھے، یعنی ڈنڈی بہت مارتے تھے، بے ایمانی بہت کرتے تھے۔ کسی طریقے سے 1 کلو میں اگر وزن تولنا ہے تو اس میں جہاں وزن رکھا ہوا رہتا ہے اس میں کچھ اس جگہ پہ کوئی ایسی چیز لگا دیتے تھے کہ وزن زیادہ ہو جاتا تھا اور ادھر اس کو جو ہے مال کم جاتا تھا۔ اس طریقے سے ماپ تول میں یہ کیا کرتے تھے؟ بہت بے ایمانی کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا۔ ہر ایک آدمی، ہر دوسرا آدمی اس جو ہے گناہ میں، اس جرم میں مبتلا تھا۔ اور فرماتے ہیں حضرت شعیب لا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ یہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے اچھے درست صحیح سکے لیتے تھے، جب دینے کی باری آتی تھی تو گھٹیا سکے ان کو دیتے تھے، جن کا چلن کم ہوتا تھا یا جو چل نہیں سکتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ہم نے یہ سکے نہیں دیے تو کہتے تھے نہیں، تم نے یہی سکے دیے ہیں۔ یا پھر کیا کرتے تھے؟ جب لوگ مثال کے طور پہ برابر سکے دیتے تھے، جب گنتے تھے تو اس میں کمی کر دیتے تھے کہ بھائی یہ مال تو 10 کا ہوا، 10 سکوں کا، اور تم 9 سکے دیے، حالانکہ سامنے والا 10 سکے دیا ہوا رہتا تھا، لیکن کہتے تھے تم نے 9 سکے دیے ہیں۔ مال بتاتے تھے کچھ اور، جب دینا ہوتا تھا تو دوسرا مال دیتے تھے، ڈپلیکیٹ مال دیتے تھے، یا خراب مال جو ہے ان کو دیا کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں انتظام کے بعد، درستگی کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام جس چیز سے روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ، اور یہ چیز پہلے لوگوں میں نہیں تھی، تم نے یہ چیزیں زمین میں یہ بدعملیاں نہیں تھی، یہ گھاٹے کے سودے نہیں ہوتے تھے، یہ ماپ تول میں کمی نہیں ہوتی تھی، لوگوں کو سامان برابر سرابر دیا جاتا تھا، لیکن تم نے زمین میں کیا کر دیا؟ یہ چیزیں پیدا کر کے فساد کر دیا۔ تو اس چیز سے تم کیا کرو؟ باز آ جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لاؤ۔ اور یہ کیا کرتے تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں رہتے تھے۔ مدین میں جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آنا چاہتے تھے تو راستے میں ان کو بہکا دیتے تھے کہ شعیب سے نہ ملنا، وہ جادوگر ہے، وہ صحیح آدمی نہیں ہے، تم اس کے پاس جاؤ گے وہ تم کو بہکا دے گا، تمہارے آبا و اجداد کے دین سے تم کو برگشتہ کر دے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسی بکواس وہ کرتے تھے، لوگوں کو برگشتہ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یا جو لوگ ایمان لانا چاہتے تھے، ایمان لانے کی کوشش کرتے تھے، ان کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، اگر تم ایمان لے کے آئے تو تمہارا یہ نقصان کر دیں گے، تم کو ماریں گے، تم کو شہر بدر کر دیں گے، تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے، تمہاری چیزیں لینا دینا بند کر دیں گے تم سے۔ اس طریقے سے ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے۔ یا جو ایمان لا چکے ہوتے تھے ان کو لالچ دیتے تھے کہ تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ، شعیب علیہ السلام کے پاس نہ جاؤ، ہم تم کو اتنا مال دیں گے، یا اور کسی بھی قسم کی جو ہے لالچ دے کے جو ایمان لا چکے ہوتے تھے ان کو ایمان سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور رات میں کیا کرتے تھے؟ چوری کیا کرتے تھے، اور دن میں کیا کرتے تھے؟ ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ جو مدین کا راستہ تھا وہ راستے پہ بھاڑے جاتے تھے، جو قافلے آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ان کو لوٹا کرتے تھے، اور رات میں گھروں میں جا کے چوری کیا کرتے تھے۔ اس سے بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو روکا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہ گیروں کو ڈراؤ، اور اللہ کے راہ سے انہیں روکو جو اس پر ایمان لائے، یعنی جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کو نہ روکو، اور اس میں کجی چاہو، تم اس میں کیا چاہتے ہو؟ کجی چاہتے ہو ان کو
پھیرنا چاہتے ہو، بدلنا چاہتے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِن كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہیں بڑھا دیا، تمہاری تعداد کم تھی، تمہارے پاس مال نہیں تھا، تم ہر اعتبار سے قلیل تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو پچھلی قوموں کا نائب بنایا، اور تمہاری کثرت بھی کی، اللہ تعالیٰ نے تم کو مال و دولت سے بھی نوازا، ہر چیز کی کثرت اللہ تعالیٰ نے تم کو کر کے دی۔ اس نعمت کو یاد کرو۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نافرمانی کی، دیکھو کیسے انجام ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، انجام کیسے ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کیسی کیسی نافرمانیاں کی، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ تم بھی اگر نہیں مانو گے تمہارا بھی حال یہی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم۔